صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب صلاۃ الخوف، آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے صلاۃ الطالب والمطلوب راکبا وایماء، کہ طالب اور مطلوب کا سواری کی حالت میں اور اشارہ کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کا بیان۔ طالب یعنی جو پیچھا کر رہا ہے، اور مطلوب وہ شخص جس کا پیچھا کیا جا رہا ہو۔ یہ ظاہر ہے جنگ ہی کی حالت ہے، اور ایک گھوڑا آگے دوڑ رہا ہے، ایک پیچھے دوڑ رہا ہے، یا ایک گاڑی آگے جا رہی ہے، ایک گاڑی پیچھے جا رہی ہے۔ تو طالب وہ ہے کہ جو آگے کسی کو مطلوب چاہتا ہے، اس شخص کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو طالب پیچھا کرنے والا اور مطلوب جس کا پیچھا کیا جا رہا، اور ایسی حالت میں اشارہ کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کا بیان۔ قال الولید، ولید فرماتے ہیں، ذکرت للاوزاعی صلاۃ، تو کہ میں نے اوزاعی سے ذکر کیا شرحبیل بن السمت کی نماز کا، کہ شرحبیل بن سمت اور ان کے واصحابی اور ان کے ساتھی جو ہیں علی ظہر دابۃ، کہ وہ سواری پہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے بارے میں پوچھا۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا کذالک عندنا اذا تخوف الفوت، کہ جب نماز چھوٹ جانے کا خوف ہو تو ہمارا مسلک بھی یہی ہے۔ واحتج الولید بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ولید نے اس سے جو دلیل لی، کس بات سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ آپ میں سے کوئی نماز نہ پڑھے بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے۔ تو یہ دلیل وہ لائے۔ اب اس کی حدیث ہم آگے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم ان دونوں کو اکٹھا بیان کر لیتے ہیں۔ حدیث ہے 904، عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا، ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما رجع من الاحزاب، جب جنگ احزاب سے واپس لوٹے، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ کوئی شخص بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادا نہ کرے۔ فادرک بعضهم العصر فی طریق، تو بعض لوگوں کو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ فقال بعضهم، تو بعض نے کہا، لا نصلی حتی نأتیها، ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ ہم وہاں پہنچ نہ جائیں، یعنی بنو قریظہ کے پاس۔ وقال بعضهم، بعض نے کہا، بل نصلی، کہ ہم تو پڑھیں گے۔ لم یرد منا ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نہیں تھا، آپ کا مطلب یہ تھا کہ بھی جلدی پہنچو، اور یہ منشا نہیں تھا کہ ہم نماز قضا کر دیں۔ تو لم یرد، تو انہوں نے کہا کہ یہ منشا نہیں تھا کہ نماز جو ہے اس کو قضا کر لو، منا ذالک، فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا، تو فلم یعنف واحدا منہم، تو آپ نے ان میں سے کسی پر کوئی ملامت نہیں کی۔ اچھا، اب اصل بیچ میں بات کیا ہے کہ جنگ احزاب سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، یعنی کفار جو تھے آندھی اور طوفان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اکھاڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے، تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ جنگ خندق کے دوران بنو قریظہ نے مسلمانوں سے کیا ہوا معاہدہ جو تھا وہ توڑا تھا، اور اندر کی طرف سے ان کی طرف سے حملے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور صحابہ کرام جو ہیں ان کی قرآن نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے کہ خوف ان کے اوپر اندر سے بھی اور باہر سے بھی چھا گیا تھا، اور کلیجے منہ کو آگے تھے۔ بنی قریظہ نے اس قدر جو عہد شکنی ہے وہ کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے آ کے اپنا سر دھونا شروع کر دیا، کپڑے تبدیل کرنے لگے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے، لیکن فرشتے ابھی تک مسلح ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کس طرف چلیں؟ تو جبریل امین نے اشارہ کیا کہ لا بنی قریظہ، کہ فوری طور پر بنی قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے، کیونکہ جتنی بڑی عہد شکنی وہ کر چکے تھے، وہ بہت بڑا جرم تھا جو انہوں نے کیا تھا، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو اس کی سزا دی جائے۔ تو حکم تھا کہ جلد بنو قریظہ کے جو بستی ہے، محلہ ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تک ہم بنی قریظہ کے محلے تک نہ پہنچیں، اس وقت تک ہم اثر نہیں پڑیں گے، چاہے اثر کا وقت ہو جائے لیکن کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ صحابہ کے پھر دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ جو تھا اس نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پڑھنی نماز، تو ہم نہیں پڑھیں گے، چاہے نماز قضا ہو جائے وہیں جا کے پڑھیں گے۔ اور دوسرے گروہ نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ جلدی چلیں اور وہاں پہنچیں، تو ہم نماز پڑھ کے بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے نماز راستے میں پڑھ لی۔
تو یعنی آپ کا مقصد تھا وہ صرف تعجیل تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی ملامت نہیں کی۔ اب یہ ہے کہ یہاں مسلمان جو ہیں یہ طالب تھے اور ان کا مطلوب تھے بنی قریظہ، کہ انہوں نے بنو قریظہ پہنچنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کا حکم دیا تھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں اجتہادی اختلاف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اس پہ ملامت نہیں کیا، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کی ایک وسعت ہے، اور اگر کوئی امام یا گروہ پورے اخلاص کے ساتھ اجتہاد کرتا ہے تو اس کے اجتہاد پہ اسے اجر ملے گا۔ اگر اجتہاد درست ہے تو 2 اجر، اور اگر خدا نخواستہ غلط ہے تو 1 اجر۔ لیکن یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی غلط نہیں فرمایا۔ تو یہ دین کی وسعت ہے، اجتہادی اختلافات پہ ہمیں آپس میں مسلک نہیں بنانے چاہیے، لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے، اور دین کا جو اصل مقصود اور مطلوب ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ امام بخاری نے جو عنوان باندھا ہے وہ یہ کہ طالب اور مطلوب کی نماز۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان مطلوب ہوں، کافر ان کے پیچھے لگے ہوں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور مسلمان اگر طالب ہیں اور کفار مطلوب ہیں، تو کوئی مسلمان طالب ہے تو بھی اور مطلوب ہے تو بھی امام بخاری کے نزدیک دونوں کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں صورتوں میں ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن حنفیہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان طالب ہے، وہ کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو مطلوب ہے وہ تھوڑا آگے نکل جائے گا، تو کوئی بات نہیں، نماز ادا کر لیں اور پھر اس کو جا کے پکڑ لیں۔ یعنی اس صورت میں جو مسلمان ہے وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اور طالب کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مطلوب پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے تو دشمن لگا ہوا ہے، اور وہ اگر نماز رک کے پڑھے گا تو دشمن اس پہ حملہ کر دے گا، لیکن طالب کے پیچھے تو کوئی نہیں لگا ہوا اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دونوں کا مطلب مختلف علماء کا یہ خیال ہے۔ لیکن ولید بن مسلم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بنی قریظہ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ دونوں گروہ جو ہیں تمام لوگ جو ہیں وہاں پہنچے، تو گویا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت تو کیا نماز کا فرض بھی ساقط کر دیا تھا کہ چاہے وقت ہو جائے تب بھی نماز نہ پڑھیں۔ تو یہ اس سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ طالب اور مطلوب دونوں ایسی کنڈیشن میں اپنی نماز جو ہے اس کو اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، یا اگر خوف بہت زیادہ ہے تو اس کو مؤخر کر سکتے ہیں۔ اگلا باب ہے التبکیر والغلس بالصبح والصلاۃ عند الاغارۃ والحرب۔ صبح کی نماز جلدی اور اندھیرے میں، تبکیر جلدی پڑھنا، غلس اندھیرے میں، صبح کی نماز جلدی اور اندھیرے میں پڑھنا، والصلاۃ عند الاغار، اور حملہ اور جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا بیان۔ یعنی جنگ کے دوران اور دشمن پہ حملہ کرتے وقت نماز فجر پہلے وقت اندھیرے میں پڑھی جائے، اور اس کے بعد دشمن پر حملہ کر دیا جائے تاکہ دشمن کو تاریکی کی وجہ سے تیاری کا موقع نہ ملے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حملہ ہو گیا تھا اور فجر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے نماز مؤخر کر دی، کیونکہ نماز پڑھتے تو قلعہ فتح نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں یہ ہے کہ ابھی حملہ مسلمانوں نے کرنا ہے، وقت موجود ہے، تو اندھیرے میں پہلے نماز پڑھ لیں، یعنی اذان ہونے کے بعد یہ ظاہر ہے، اور اس کے بعد وہ حملہ کریں۔ حدیث 905، یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصبح بغلس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی، ثم رکبا، پھر سوار ہوئے، فقال اللہ اکبر، خربت خیبر، اللہ اکبر، خیبر ویران ہو گیا، ان اذا نزلنا بساحت القوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح جو ہے وہ بری ہوتی ہے۔ فخرجوا یسعون فی السکک ویقولون، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد جو یہودی تھے وہ گلیوں میں دوڑتے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے محمد والخمیس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر، وقال والخمیس الجیش، فظہر علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آ گئے۔ فظہر علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے، فقتل المقاتلۃ، تو اس میں سے جو مقابلے میں مرد تھے جو لڑائی کر رہے تھے ان کو قتل کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وسبی الذراریہ، اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ فصارت صفیۃ لدحیۃ قلبی وصارت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صفیہ جو تھیں حضرت دحیہ قلبی کے حصے میں آئیں، پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ ثم تزوجہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ وجعل صداقہا اتقہا، اور ان کا جو مہر تھا وہ ان کی آزادی کو قرار دیا۔ فقال عبدالعزیز لثابت، یا ابا محمد، عبدالعزیز نے
حضرت ثابت سے پوچھا کہ اے ابو محمد انت سألت انس عن ما امہرہا، کہ آپ نے کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ ان کا مہر کیا تھا؟ قال امہرہا نفسہا فتبسم، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا مہر ان کی ذات ہی تھی، یعنی ان کی آزادی تھی، اور اس پر وہ مسکرائے۔ یعنی ان کا مہر یہ تھا کہ اگر وہ کسی اور کے پاس ہوتی ہیں، غلام ہوتی ہیں، اور اتنے پیسے لے کے ان کو آزادی ملتی تو اتنے ہی پیسے وہ ان کا حق مہر ٹھہرایا اور اس کے بدلے ان کو آزادی دے دی۔ تو یہ تو خیر ہم حدیث پیچھے پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پہ جو امام بخاری لائے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فتح قریب تھی اور حملہ کیا تھا خیبر پہ، تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس فجر ہوتے ہی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد حملہ کیا، اور حملے کے وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی تکبیر کہی اور خیبر کی جو خرابی تھی اس کا اعلان بھی کیا، اور بآواز بلند، جو اس لیے کہ دشمن پہ ان کی ہیبت بیٹھ جائے اور مسلمان جو ہیں ان کو خوشخبری مل جائے۔ تو یہ حدیث بھی امام بخاری اس لیے لائے کہ اگر اس طرح کا خطرہ ہو تو نماز فجر جو ہے وہ جلد پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھ کے دشمن پہ حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں صلاۃ الخوف کے، مختلف گنجائشیں ہیں جو ہمیں حدیث سے پتہ چلیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز اہم ترین چیز ہے، اور جب تک بالکل جان جانے کا خطرہ نہ ہو اشارے سے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھیں، گاڑی پہ سوار ہو کے پڑھیں، جیسے بھی پڑھنی ہے، لیکن نماز جیسا موقع ہو ویسے پڑھیں۔ نماز کو چھوڑ دینا، قضا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا جرم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حال میں بھی نماز کو چھوڑا نہیں ہے، الا یہ کہ بہت زیادہ خطرہ ہو گیا اور بالکل نماز ادا کرنا ممکن نہیں رہی، پھر اس کو مؤخر کر کے بعد میں پڑھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔